امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، رابعہ بصری کا نام آپ نے بہت سے واقعات میں سنا ہوگا۔ قرآن اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 عیسوی سے 99 کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطارد نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں۔ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار کی طرف سے بیان کی گئی معلومات و حوالہ جات کو مستند مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر تھے۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی بارگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور اس دور کے بصرہ کے امیر کے پاس چلے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہوئے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار عربہ میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے اور اسی دوران بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی آوازیں سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کرے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اس گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میری بس ایک ہی درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کرتے ہیں جس کی آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ اس طرح ایک اور واقعے میں ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اسی جہاں میں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟
तो फरमाने लगी, मैं अफसोस के सिवा कुछ नहीं करती। पूछने वाले ने पूछा, आप किस बात पर अफसोस करती हैं? तो हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, इस जहां की रोटी खाकर इसी जहां का काम करती हूँ। फिर हाज़रीन मजलिस में से एक शख्स ने कहा, मैं यही काम तो कर रही हूँ, जो कुछ मेरे अंदर है इसे बाहर करती हूँ, और जो बाहर है इसे अंदर आने नहीं देती। कौन आता है और कौन जाता है मुझे इससे कोई गरज नहीं। मैं दिल को महफूज रखती हूँ, ना कि मिट्टी को। हजरत राबिया बसरी इश्क इलाही में इस कदर गर्क रहती थी कि खुशी और गमी में अपनी हैसियत खो बैठती। इबादत के बारे में आपका तर्ज फिक्र बड़ा अजीब था। आप खौफ से बेनियाज होकर अपने खालिक को पुकारती थी। एक बार आप पर जिस्म की कैफियत तारी हो गई। अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए हुए भागी चली जा रही हैं। तो लोगों ने हजरत राबिया बसरी को इस हाल में देखा तो पूछा, ये क्या है, आप कहाँ जा रही हैं? हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैं इस पानी से दोज़ख की आग को बुझाने चली हूँ कि लोग इसकी खौफ से अल्लाह की इबादत करते हैं। और फिर लोगों ने पूछा, ये आग किस लिए है? तो राबिया बसरी ने फरमाया कि आग से जन्नत को फूंक डालना चाहती हूँ कि जो लोग जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत करते हैं इन्हें जन्नत ना मिल सके। ये हजरत राबिया बसरी का अपना अंदाज़ फिक्र था, जिसे जुज़्ब मस्ती की कैफियत से ताबीर किया जाता है, वरना खौफ तमा दोनों हालतों में अल्लाह ताला की इबादत जायज़ है। कुरान करीम में इसका हुक्म दिया गया है। यही वो इश्क है जिसने हजरत राबिया बसरी को विलायत के मनसब तक पहुँचाया। फिर आपका नाम क़यामत तक के लिए मोहब्बत की अलामत बनकर रह गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।